آج ماہ سفر المظفر کی 21 تاریخ اور 22 تاریخ، یہ عمل 21 کو بھی پڑھ سکتے ہیں یعنی تیسرے بدھ کو بھی پڑھ سکتے ہیں اور چوتھی جمعرات کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک کا بڑا ہی خاص نام ہے یا رحیمو، جو اللہ پاک کی نرمی اور مہربانی کو ظاہر کرتا ہے۔ ساتھ میں ایک بڑی ہی خاص اور مبارک آیت، یہ وہ آیت ہے جو اللہ پاک کی بے پناہ کی لاڈلی ہے۔ اس آیت کو اگر کوئی پڑھے تو شیطان چیخے مارتے ہوئے بھاگ جاتا ہے۔ اللہ والوں، یہ کلمات کون سے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور یہ وظیفہ کوشش کریں ایک مٹھی چاول کے دانوں پر پڑھنے کی، کیونکہ صدقہ کرنے سے آپ لوگوں کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ صدقہ کرنے سے رب راضی ہو جاتا ہے، اور یہ صدقہ کرنے سے چاول کا ایک ایک دانہ آپ کو 1-1 کروڑ دے جاتا ہے۔ یعنی پورے سال کے رزق اور مال و دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں، پورے سال کی خوشیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس عمل کی برکت سے آپ لوگوں کو مل جائیں گی۔ اور یہ پڑھنا درود ابراہیمی اول آخر، دیکھیں وظیفے کا جو طریقہ ہوتا ہے نا، اس کو پورا سماعت کیا کریں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ وظیفے کی فضیلت کیا ہے، وظیفے کی برکت کیا ہے، اور اس عمل کو پڑھنے سے آپ کو کتنے فائدے حاصل ہوں گے۔ کیونکہ اللہ والوں، آج یہ عمل میرا جو بہن بھائی بھی پڑھ لے گا اور جس مقصد کے لیے پڑھے گا، اللہ پاک اس کے اس ہی مقصد میں کامیابی عطا فرما دے گا۔ کیونکہ یا رحیم، یہ اللہ پاک کی نرمی اور مہربانی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ وہ صفت ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر بہت مہربان ہیں، بہت رحیم ہیں۔ یعنی وہ گناہوں کو فوراً پکڑ نہیں کرتا، فوراً بندے کی پکڑ نہیں کرتا، وہ وقت دیتا ہے، وہ موقع دیتا ہے، اور پھر اپنے بندے کو وہ بتاتا ہے کہ میرے بندے تو بدل جا، صبر جا، میری بارگاہ میں آ رجوع کر لے، میں تیرے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دوں گا۔ اللہ والوں، یہ صفت ہمیں سنبھالنے کے لیے ہے۔ یہ اللہ پاک کی وہ صفت ہے جو ہماری آنکھوں کے چھپے ہوئے آنسوؤں کو بھی جانتی ہے، جو ہمارا ٹوٹا ہوا دل سنبھال لیتی ہے، جو ہمارے لیے آسانیاں بے شمار کے لے کر آتی ہے۔ تو دوستوں، یہ تسبیح، یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگ خود بھی پڑھیں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ سفر المظفر کی 21 اور 22 تاریخ، تیسری جمعرات، اللہ والوں تیسرا بدھ یا پھر چوتھی جمعرات کا دن آ جائے تو یہ عمل پڑھ لیں۔ انشاءاللہ یہ عمل آپ کی زندگی کو 4 چاند لگا دے گا، آپ کے راستے کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دے گا، آپ کے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے گا۔ یعنی آج جو مانگنا چاہتے ہیں، جتنا مانگنا چاہتے ہیں، جیسا مانگنا چاہتے ہیں، سب کھل ڈل کے مانگ لیں۔ تو آج یہ مت سوچیے گا میں 1-2 لاکھ مانگ لوں، کیونکہ آج اگر کروڑوں بھی مانگو گے تو وہ بھی مل جائیں گے۔ اس لیے آج یہ تسبیح پڑھنا ہر چیز سے زیادہ ضروری ہے۔ اور یہ عمل چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ یعنی جب موقع ملے، جب وقت ملے، آپ اس تسبیح، اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ والوں، پڑھنا ضرور ہے، چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ اس طریقے کے وظیفے کوئی نہیں بتاتا، لیکن میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ اس لیے آج وہ عمل، وہ وظیفہ اور وہ ترتیب لے کر حاضر ہوا ہوں جس کو پڑھتے ہی آپ کا نصیب بدل دیا جائے گا۔ تو اللہ والوں، یہ عمل خود بھی پڑھیں، ثواب کی نیت سے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ اب اللہ والوں آئیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ سفر المظفر کی 21 اور 22 تاریخ کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے،
جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسد سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک چلی جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، ہم سب پر رحمتیں ہو جائیں گی، ہم سب کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ اب دیکھیں وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے، اس کو سمجھیں۔ دیکھیں سمجھ کے عمل جب تک کہ نہیں کریں گے فائدے حاصل نہیں ہوں گے۔ فائدہ جب ہی حاصل ہوتا ہے جب وظیفے کو سمجھ کے کیا جائے اور اس طرح سے کیا جائے جیسا کہ کرنے کا حق بنتا ہے۔ اب اللہ والوں آپ لوگ باوضو ہو جائیں، وضو ہے یا نہیں ہے اول تو مسئلہ نہیں، لیکن اگر کر لیں گے ایک افضل طریقہ ہے، ایک خاص طریقہ ہے کہ وضو آپ لوگ کر لیں۔ اب آپ لوگ بیٹھیں اور آپ لوگ کوشش کریں قبلہ رخ ہو کے، یعنی سینہ آپ کی خانہ کعبہ کی طرف ہو، بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے استغفار کرنا ہے۔ اب دیکھیں استغفار کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، دیکھیں طریقے کو سمجھیں۔ استغفار کرنے سے آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جب آپ کے گناہ معاف ہو گئے تو رحمت کے دروازے آپ کے لیے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ گنہگار بندہ رب سے ایک بار استغفار کرے، رب اس کی طرف 10 قدم آگے جاتا ہے، رب کی رحمتیں اس کی طرف 10 قدم آگے جاتی ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں نے استغفار کرنا ہے اور سنت طریقے سے کریں، جو نبی پاک کا طریقہ تھا۔ نبی پاک کم سے کم 70 بار پڑھتے تھے، تو آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ 70 بار ہی آپ لوگ پڑھیں، 70 سے زیادہ پڑھ لیں تو آپ کو سنت کا بھی ثواب مل جائے گا۔ اور صحیح پڑھنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے ہمیں وہ یہ ہے، اپنی آنکھوں کو بند کریں، گناہوں کو یاد کریں اور پھر رب کو اپنے دل سے پکاریں، یعنی دل پہ ضرب لگائیں کہ استغفر اللہ۔ اس سے کیا ہوگا، رونا آئے گا، آپ کو گڑ گڑانا آئے گا، آپ کے سینے میں جو ہے وہ نور اترے گا، آپ کے کانوں میں نور جائے گا، کیونکہ جب آپ لوگ اپنی زبان سے کہیں گے استغفر اللہ اور کانوں سے سن لیں گے تو آپ کے منہ سے نور نکلا، آپ کے کانوں میں چلا گیا، آپ کے دل میں چلا گیا۔ اس طریقے سے استغفار پڑھنے کا ایک افضل طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یوں تو درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں یا درود قادریہ پڑھ لیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ نماز والا پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی سے افضل کوئی درود نہیں۔ اس میں نبی پاک کے اوپر بھی درود ہے، نبی پاک کی آل پہ، جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بھی، اور یہ وہ درود ہے جس کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا ہے، کیونکہ قرآنی کلمات ہے نا، اس لیے۔ اب اللہ والوں ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں ہر بندے کی مشکلات اور پریشانیاں الگ الگ ہیں۔ بس آج یہ عمل ماہ سفر کی 21 تاریخ کو پڑھ لو یا 22 کو، تیسرے بدھ یا چوتھی جمعرات کو پڑھ لو، آپ لوگوں کو فائدے ملیں گے اور بے شمار کے فائدے ملیں گے۔ اتنا فائدہ ملے گا کہ آپ لوگ خود حیران ہو جائیں گے۔ تو میری ماؤں میری بہنوں لازمی
یہ تسبیح، یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگ خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں، کیونکہ یہ تسبیح آپ کی پوری زندگی کو بدلنے کے لیے ہے، آپ کے راستے کی تمام رکاوٹوں کو ہٹانے کے لیے ہے۔ اس لیے یہ عمل پڑھیں۔ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں، تنگ دست ہیں تنگ دستی سے نجات کے لیے پڑھ لیں، بے اولاد صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں۔ اللہ والوں تمام مشکلات پریشانیوں کے خاتمے کے لیے یہ عمل آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک گلاس پانی کا ضرور رکھیے گا اور ایک مٹھی چاول یا چینی یعنی صدقے کے لیے کچھ رکھنا ضروری ہے۔ رب کی راہ میں صدقہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ والوں صدقے سے آپ کے گناہ بھی معاف ہوں گے، رب بھی راضی ہو جائے گا، اور رب راضی ہو جائے گا تو خود بخود آپ کی بن قسمت کے تالے کھلنے لگ جائیں گے۔ نظر بد جادو جنات کے لیے پانی رکھیں، پانی پہ دم کر کے پی لیں، انشاءاللہ جسم کے ریشے ریشے سے بیماریاں جل کر راکھ ہو جائیں گی۔ اب اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں اگر ایک مٹھی چاول یا چینی لے لیں گے تو یہ آپ کا وظیفہ اور زیادہ بہتر انداز میں ہو جائے گا۔ اگر چینی یا چاول نہ ہو تو کچھ رقم اللہ کی راہ میں صدقہ ضرور کر دینا۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ اللہ اکبر کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر کلمات کو معمولی مت سمجھنا، یہ اسماء اعظموں میں سب سے بڑا اسماء اعظم ہے۔ آذان کی شروعات اللہ اکبر سے ہی ہوتی ہے، اللہ اکبر کہہ کر ہی آذان کی شروعات ہوتی ہے۔ ابتدائی کلمات یہی ہیں، اور تکبیر جو دی جاتی ہے مؤذن وہ بھی اللہ اکبر سے ہی شروع ہوتی ہے۔ نماز کا آغاز بھی اللہ اکبر سے ہی ہوتا ہے، جنگ کا آغاز بھی اللہ اکبر سے ہی ہوتا ہے، حتیٰ کہ قربانی کرتے وقت بھی بسم اللہ اللہ اکبر ہی پڑھا جاتا ہے۔ تو دوستو اس کی فضیلت جتنی زیادہ میں آپ کو بتانا چاہوں آپ بولے میں آپ کو بتا سکتا ہوں، لیکن اللہ والوں وقت کی قلت کی وجہ سے آج آپ کو بس اتنا بتا رہا ہوں کہ اللہ اکبر کا یہ عمل سب سے پہلے پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پہ اللہ اکبر پڑھنا ہے، یہ دنیا کا سب سے خاص عمل ہے، اور یہ وہ وظیفہ ہے جو دولت کھینچ کے لے کر آئے گا، نصیبوں کو سنوارے گا، رب کی رحمتیں آپ کی طرف متوجہ ہوں گی۔ اللہ والوں جب رب کی رحمتیں آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہیں نا تو رحمت کے وہ خاص دروازے کھل جاتے ہیں جہاں سے آپ کی مدد ہوتی ہے، غیب سے رزق ملتا ہے، گھر کے کونے کونے سے غربت کا تنگ دستی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آج اللہ اکبر کا یہ عمل لازمی پڑھنا۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ اللہ اکبر یہ ایک بار ہو گیا، اللہ اکبر یہ 2 بار ہو گیا، اللہ اکبر یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگ اللہ اکبر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے اللہ اکبر کو صرف 33 بار 33 ٹائمز آپ نے اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں اللہ اکبر یہ بڑے ہی خاص کلمات ہیں، تو لہٰذا جو پڑھنے کا انداز ہو آنکھوں کو بند کریں اور پھر اللہ اکبر اس طریقے سے پڑھیں اور اتنی آواز میں پڑھیں کہ اپنے منہ سے بولیں اور کانوں سے سن لیں۔ یہ سب سے افضل طریقہ ہوتا ہے، ورنہ دل ہی دل میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو افضل طریقہ بتا رہا ہوں کہ اتنی آواز میں کریں، اتنی زور سے نہ پڑھیں کہ دوسرا جو ہے وہ ڈسٹرب ہو، اتنی زور سے ہاں ضرور پڑھیں کہ آپ کے منہ سے آواز نکلے اور آپ کے کان اس آواز کو سن لے، کیونکہ جب کوئی بندہ اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کے منہ سے نور نکلتا ہے، اور جب کانوں میں آواز جاتی ہے تو نور منہ سے نکل کے کانوں تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ اپنی بات نہیں کہہ رہا، یہ یقین کریں بزرگان دین کے اقوال آپ کے آگے پیش کر رہا ہوں، یہ روحانی باتیں ہیں، اگر سمجھ میں آ گئی تو یقین کریں آپ کی قسمت بدل جائے گی۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں سب سے خاص وظیفہ ہے، دولت کے اعتبار سے، مغفرت کے اعتبار سے، اور اللہ پاک سے معافی مانگنے کے اعتبار سے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ والو یہ وہ تسبیح ہے جو شیطان کی بھی چیخیں نکال دیتی ہے، چیخیں مار کے شیطان روتا ہے جب کوئی بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو پڑھتا ہے۔ یہ وہ قدرت اور رحمتوں والے الفاظ ہیں کہ ان کو پڑھنے سے آپ کی مشکلات حل ہوتی ہیں، آپ کی پریشانیاں حل ہوتی ہیں، رزق میں بے شمار کی برکت ہوتی ہے۔ اللہ والوں زیادہ تر ہمارے گناہ ہی ہوتے ہیں جو ہمیں کنویں میں بلکہ پیچھے دھکیلتے ہیں، ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتے،
وہ ہمارے گناہ ہی ہوتے ہیں، لیکن اگر ان کلمات کو پڑھ لیا جائے تو رب بھی راضی ہو جاتا ہے، رب کی رحمتیں بھی نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ والوں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ ایک تسبیح نہیں ہے، یہ وہ روحانی کنجی ہے، یہ وہ روحانی راز ہے، یہ وہ آپ کو دینے لگا ہوں جس کو پڑھنے سے نصیب سنور جاتے ہیں، نصیب بدل جاتے ہیں۔ اللہ والوں، کامیابیاں ہی کامیابیاں ہماری قسمت میں، ہمارے نصیب میں لکھ دی جاتی ہیں۔ تو خدا را آج یہ خاص عمل لا حول ولا قوت الا باللہ کا بالخصوص پڑھ لینا۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ دو بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ والوں یہ چار بار اس طریقے سے دیکھیں آپ لوگوں نے یہ پڑھنے ہیں کلمات لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، چاہے تو الا باللہ تک بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو علی العظیم تک بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طریقے بہت اچھے ہیں، جیسا دل کرے آپ لوگ پڑھ لیں، لیکن پڑھنا آپ نے یقین کرے روتے ہوئے ہے، کیونکہ یہ مغفرت کا پروانہ ہے۔ آپ لوگ آنکھوں کو بند کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، اس کے بعد اس تسبیح کو پڑھنا شروع کریں، خود بخود آپ کے آنسو نکلنا شروع ہو جائیں گے، خود بخود آپ کو رونا آنا شروع ہو جائے گا۔ اس طریقے سے آپ لوگ اس خاص تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف 41 بار، 41 ٹائمز لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخری میں کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخر میں بہت ہی خاص اسم اعظم ہے، یوں سمجھیے گا کہ آج یہ عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، یہ ایسی ریڑھ کی ہڈی ہے کہ اگر آپ نے یہ عمل مکمل پڑھ لیا تو آپ کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی، تمام مرادیں۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، میں قسم اٹھا کے کہنے کو تیار ہوں، آج آپ کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی، رزق میں اتنی برکت اور خیر ہوگی، آپ نے یقین نہیں کرا ہوگا کہ میرا اللہ پاک مجھے ایسے بھی نواز سکتا ہے۔ اب اللہ والوں وہ نام کون سا ہے؟ وہ نام ہے یا رحیمو، یا رحیمو، یا رحیمو، یا رحیمو۔ یہ اللہ پاک کی بہت ہی خاص صفت ہے، اور آپ نے یا رحیمو کو بھی یا اللہ کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، یعنی یا رحیمو اور یا اللہ پڑھنا ہے۔ یا رحیمو کے معنی ہے کہ اللہ پاک بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، مہربانی کرنے والا ہے، نرمی رکھنے والا ہے، اور یہ نام جو ہے اللہ پاک کی رحمت کو ظاہر بھی کرتا ہے۔ یہ رحم خاص طور پر اللہ کے نیک بندوں پر دنیا اور آخرت میں ہوتا ہے۔ یا رحیمو کے معنی ہے وہ ذات جو بار بار رحم کرتی ہے، چھوٹے چھوٹے کاموں پر بھی نواز دیتی ہے، بغیر مانگے عطا کرتی ہے، ہر بار خطا پر معاف کر دیتی ہے۔ اللہ والوں، اس نام کے پڑھنے والے کو اللہ پاک کی خاص نظر رحمت حاصل ہوتی ہے، دلوں میں نرمی آتی ہے۔ یہ عمل آپ کے رزق میں آسانی لے کر آئے گا، تعلقات میں بہتری لے کر آئے گا۔ اگر میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے تو اس کے لیے بھی آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ الغرض ہر مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں، کوئی مقصد ہو، کوئی حاجت ہو، ہر مقصد میں آسانی ہوگی، ہر مقصد میں اللہ پاک آپ کے رزق میں بے شمار کی برکت اور رحمت نازل و نزول فرمائے گا۔ بس یا رحیمو یا اللہ پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا رحیمو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا رحیمو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا، یا رحیمو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا رحیمو یا اللہ کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے صرف 33 بار 33 ٹائمز یا رحیمو یا اللہ پڑھنا ہے، اور پھر چینی پہ دم کر دیں۔ اب آپ لوگوں نے اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اب اللہ والوں اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور اللہ رب العالمین سے مانگنا شروع کر دیں۔ جتنا مانگنا ہے، جیسا مانگنا ہے آپ مانگیں، آپ مانگ مانگ کے تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آنے والی، یہ میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ اللہ رب العالمین جب اپنے بندوں کو دینے پر آتا ہے نا، وہ نہ ہی شکلوں کو دیکھتا ہے نہ ہی اعمالوں کو دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ اور میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں کہ ہم لوگ دعا صحیح انداز میں نہیں کرتے،
वजीफा पढ़ते हैं बहुत अच्छे अंदाज में, रो रो कर भी पढ़ लेते हैं, लेकिन दुआ के अंदर जल्दबाजी कर जाते हैं और बस इतना कह देते हैं, यानी कि रटी हुई दुआएं होती हैं कि मेरे मौला जो मेरे हक में मुझे है वो अता कर दे। वो ठीक है, आपकी दुआ सही है, लेकिन मांगने का अंदाज आना चाहिए। अल्लाह वालों, इसी तरीके से कहा नबी पाक ने कि जब भी रब से दुआ करो तो रोते हुए करो, और अगर रोना ना आए तो रोने जैसी शक्ल ही बना लो। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि आप लोग जब भी दुआ मांगा करें तो इस तरह से मांगा करें कि वाकई जिसे मांगने का हक बनता है। हम लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस तरह से दुआ कर रहे होते हैं कि यकीन करें, अगर अपने सेठों से, जहां पर हम लोग नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं ना, वहां के जो सेठ होते हैं, अगर उनसे उस लहजे में बात करें तो वो हमें जल्दी छुट्टी भी ना दे। मैं आपसे सही कह रहा हूं, हम लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन से उस एहतराम के साथ बात नहीं करते जैसा करने का हक बनता है। इसीलिए हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, क्योंकि बाअदब जो होता है वो बानसीब होता है, और जो बेअदब होता है वो बदनसीब होता है। इसलिए आज आप लोगों ने लाजमी इस अमल को पढ़ना है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। इंशाअल्लाहुल अजीज इस अमल को, जो तरीकेकार मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप लोग उस तरीके से पढ़ लेंगे तो आपकी तमाम मुसीबतें, तमाम परेशानियां इंशाअल्लाहुल अजीज मिनटों में हल हो जाएंगी। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन जब देने पर आता है तो फिर वो नहीं शक्लों को देखता है, फिर वो नहीं आमालों को देखता है, वो हमें छप्पड़ फाड़कर अता फरमा देता है। वो रब की शान करीमी है। तो अल्लाह वालों, अब चीनी का क्या करना है? चीनी को आप लोग सदका कर दें, मैं आपको ये कहता हूँ, क्योंकि देखिए सदका ऐसी चीज है जो हमारे गुनाहों को भी माफ कर देता है। अब सदका जो है वो किस तरीके से करना है? मसलन के कोई मीठा बना के गरीबों के घर भिजवा दे तो ये ऐसे भी सदका हो जाता है। और अगर आप लोग चाहते हैं तो किसी चीटियों वगैरह को डाल दे तो इस तरीके से भी सदका हो जाएगा, क्योंकि उनकी दावत हो जाएगी। अब चीटियां कहाँ होंगी ये बताने की तो जरूरत नहीं है, आप लोग जानते हैं कि कोनों के अंदर मिल जाती हैं, मैदान के कोनों में या कब्रिस्तान के कोनों में बेशुमार की चीटियां आपको मिल जाएंगी। आप वहां पर जो है उनको डाल दें और रब से दुआ करें कि मेरे मौला मेरे इस सदके को अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा, और आइंदा भी मुझे अपनी बारगाह में सदका करने की तौफीक रफीक अता फरमा। इस तरीके से आप लोग दुआ करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्कियां अता फरमाएगा। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने इस भाई को इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।